میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. فرمایا ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر۔ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ شاید ہے نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ کہ ہم نے بھیجے ہر قوم کے اندر ڈرانے والے۔ اب ان ڈرانے والوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، ان دونوں پر ہم نے احسان کیا۔ ایک تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، بہت بڑا احسان، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا نمبر انبیاء میں درجے کے اعتبار سے تیسرا ہے، یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وَقَوْمَهُمَا اور ان دونوں کی قوموں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑی پریشانی سے، ایک کرب سے، وہ کرب عظیم فرعون اور فرعون کی ذریت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بس وہی ہوئے غالب ہونے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے دی ان کو واضح کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی ان کی بھی ذمہ داری تھی اس کی اشاعت، اس لیے دونوں کا تذکرہ۔ وَهَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی، رہنمائی کی، الصراط المستقیم صراط مستقیم کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان دونوں کا کیا ذکر فی الآخرین پچھلوں میں، سلامتی ہو علی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بس بے شک فرمایا کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ نبی سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ آگے پھر تذکرہ ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرت الیاس وہ بھی ڈرانے والے جو تھے، ان میں حضرت الیاس آگے، اور حضرت الیاس بھی بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا تم پکارتے ہو بال کو۔ بال یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا مجسمہ بنا لیا ادب و احترام کے لیے، ان کی یاد کے لیے، اور رفتہ رفتہ پھر اس کی عبادت ہونے لگی اور اس کو پکارنے لگے۔ اور وہاں بال جس جگہ یہ بزرگ تھے، جس جگہ بت تھے، اس شہر کے بادشاہ کا نام بک کا تھا، بک۔ تو اب یہ دونوں ملا کر بالا بک، اب بھی عراق میں یہ شہر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ تم پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم نے چھوڑ دیا جس نے بنایا تمہیں بہترین خلقت، اللہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ ربکم تمہارا رب اللہ ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور تمہارے جو پہلے ہیں ان کا رب بھی اللہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ بس انہوں نے جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے سب کے سب جہنم میں، عذاب میں، دوزخ میں۔
الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے مخلص بندے وہ بچ جائیں گے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر بھی پچھلوں میں بہترین ذکر. سلام علی الیاسین، فرمایا سلامتی ہو کس پر؟ الیاسین. جیسے الیاس نام ہے، یہ وہی نام ہے ان کے الیاسین. قرآن کریم ہے نا، طور سینہ بھی ہے اور سینین. طور سینہ بھی وہی پہاڑ اور طور سینین بھی وہی پہاڑ. الیاس، الیاسین. شیعوں کے مجتہد ہے ملا باقر مجلسی، اس نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر لکھا ہے، اس کی کتابوں کے اندر گند بھرا ہوا. اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا نام آئے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہو، صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہم کہو، اولیاء اللہ کا نام آئے تو ان کے ساتھ رحمہ اللہ کہو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ برا بلا کہو، تو اس کی کتاب کے اندر صحابہ کے بارے میں گند بھرا ہوا ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر اس کے بعد دلائل تو نہیں، یوں سمجھو اس نے ایک گپ کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ تھا حضرت علی جو ہیں ان کے والد جو تھے ان کا ایک نام یاسین تھا. کیا تھا؟ یاسین. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں تو تھا الیاسین نہیں، آل یاسین. اللہ چاہتے تھے کہ سلامتی بھیجے کس پر؟ حضرت علی اور ان کی، حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب اور ان کی اولاد پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کیا کیا یہ بھی سمجھیے. اسی مسئلے میں ساری باتیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا سلامتی نازل کرے، لیکن ڈر تھا حضرت ابو بکر و عمر سے، حضرت عثمان سے، کہ کہیں وہ اس کو تبدیل نہ کر دیں. اس لیے اللہ نے تھوڑی سی تبدیلی کی. اللہ بھی ڈرتے، یہ ان کا خدا، ہمارا نہیں. ہمارے خدا کے، ہمارے ہاں جو اللہ کا تصور ہے وہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ذات، صفات، افعال، ہر چیز میں بے مثال ہے، ہر چیز کے اندر. اور اللہ کو کسی سے کوئی خوف نہیں، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس پر کوئی نسیان نہیں ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تھا آل یاسین، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کی تاکہ وہ بدل نہ سکیں، ان کو پتہ نہ چلے، اس لیے الیاسین ہو. تو فرمایا سلامتی ہو حضرت الیاسین پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے. آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ صدوم کے علاقے میں بھیجے گئے اور ان کے والد کا نام روایات میں حاران آتا ہے، بعض میں ہاران آتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اصل میں نام نہ حاران تھا نہ ہاران، اصل میں نام فاران تھا. تو بہرحال حضرت لوط علیہ السلام جس علاقے میں گئے، صدوم کا علاقہ، وہاں کے لوگوں نے جب ان کا اخلاق دیکھا تو یہاں تک کہ رشتہ دے دی. رشتہ دینا بڑا نازک مسئلہ ہے، رشتہ بھی دے دیا لیکن ایمان نہیں، بیوی بھی ایمان نہیں لائی. روایات میں کہ حضرت علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، بعد میں 3 بھی لکھی کہ 2 بیٹیاں تھیں. انہوں نے بڑا سمجھایا والدہ کو، دیکھو والد صاحب کی بات مان لو، لیکن نہیں مانی. ضد کا کوئی علاج نہیں، ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. دیکھو قابیل تھا، ضد پر آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی نازل کیا بھی قربانی جس کی قبول ہوگی اسی کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی اسی کی ہوگی. لیکن پھر بھی قابیل پھر بھی نہیں مانا. میں لا اقتلنک، میں تجھے قتل کروں، اور یہاں تک قتل کر دیا. ضد کا کوئی علاج نہیں، اور جو پہلے دن سے ضد کرے بس پر وہ ضد بڑھ جاتے ہیں. الا ماشاء، ضد کا علاج جہنم میں، دوزخ ہے، دنیا میں کوئی علاج. تو فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام کو بھی ہمارے بھیجوں میں سے. وہ گئے، انہوں نے تعلیم، انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا، لیکن وہاں جو قوم لوط تھی وہ نہ مانی. اللہ نے ان پر 4 عذاب بھیجے بڑے بڑے. پہلا عذاب فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں مٹا دی، بینائی ختم کر دی. جب بینائی ختم ہو گئی، دوسرا عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر ہم نے اوپر سے پتھروں کی بارش کی. اور
تیسری سزا اور عذاب صیحہ جبرائیل، حضرت جبرائیل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے. اور چوتھا عذاب فجعلنا عالیہا سافلہا، پورا کا پورا علاقہ اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا. 4 بڑے بڑے عذاب آئے. تو فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ، ان پر 4 عذاب آئے لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچایا. وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو ان کے اہل تھے مومن تھے ان پر ایمان لانے والے سب کو اللہ نے بچایا. فرمایا إِلَّا عَجُوزًا، مگر بڑھیا، ان کی اہلیہ بڑھیا، فی الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں تھی، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، اور فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اہل مکہ سے کہا کہ تمہارا گزر ہوتا ہے، تم جاتے ہو وہاں سے صبح بھی، مصبحین وباللیل، اور رات بھی، صبح شام تمہارا اس پر سے گزر ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ہے، اس پر اللہ کا عذاب آیا. افلا تعقلون، کیا پھر بھی عقل نہیں رکھتے، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے پیغمبروں کی جنہوں نے نافرمانی کی ان کا انجام یہ ہوا. اگر تم نافرمان ہوگے تو انجام یہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.